تبھی میں کہتا ہوں جتنے گمراہ لوگ یوٹیوب پہ آپ کو الفاظ کے گھماؤ سے الو بنا رہے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید کر کے کہتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھیں گے تو میں ان کے دلائل انشاءاللہ ان کے دلائل کے بخیے ادھیڑ دوں گا انشاءاللہ کہ یہ کس طرح سے گھماتے ہیں باتوں کو. لفاظی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. علماء سے مجتہدین سے بدگمان کر کے نئے نئے فرقے مارکیٹ میں لانا اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگانا، حالانکہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہماری اتباع کرو. لیبل قرآن و سنت کا ہے. تو جب کسی مجتہد کا برحق ہونا کسی خارجی دلیل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کے مجتہد کے پیچھے پیچھے چلنا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، یہ تو عین قرآن مجید کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اپنے آپ کو فرقہ واریت کی لعنت سے بچائیں، قرآن و سنت کی اس تشریح کو فالو کریں جو مجتہدین نے کی ہے، وہ مجتہدین جن کو پوری امت مانتی ہے. اور یہ جو میرے پر اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ مفتی صاحب نہیں ہم تو دلیل کو مانیں گے، تو پھر مانو نا میں جو بات کر رہا ہوں دلیل سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یہ دلیل ہی تو دی ہے میں نے قرآن سے، اور اتباع کے لفظ کو ڈیفائن کیا. دیکھو قرآن میں جب کوئی لفظ آتا ہے، قرآن جب ہمیں کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس لفظ کی تشریح کے لیے تو ڈکشنری کا سہارا لینا پڑے گا نا. تو اتباع کے لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں نے کس کا سہارا لیا؟ ڈکشنری کا، کہ عرب میں طبیعہ کسے کہتے ہیں؟ اس بچے کو جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اب اس کے لیے قرآن ہی سے دلیل پیش کرنا وہ بھی میں نے کر دی کہ قرآن میں خود اتباع کا لفظ بلا دلیل کسی کو فالو کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اتنے سارے دلائل سننے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہو کہ مفتی صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں بغیر دلیل کے قرآن کی آیت کا ریفرنس نہیں دیتے، تو میں نے صرف آیت نمبر بیان نہیں کی ہے، پوری آیت عربی میں پڑھ کے سنا دی ہے. تو یہ مفتی صاحب پھینکنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے دلیل سے. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ انشاءاللہ بڑے دعوے نہیں کر رہا کہ سامنے بیٹھے کوئی، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو قائل کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کہاں کہاں کیا کیا گڑبڑ کر رہے ہیں. تو دلائل کے تانے بانے اور جو آپ کو پوری امت سے جو لوگ ہٹا رہے ہیں، امت سے بدگمان کر رہے ہیں کہ وہ بھی غلط، وہ زبان سے نہیں کہتے کہ وہ بھی غلط. ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد، ان کے بیانات سننے کے بعد آپ کو ساری دنیا غلط لگنے لگتی ہے. تو یہی گمراہی ہے کہ آپ کو سب غلط کیوں لگ رہے ہیں. تو قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، قرآن مجید کو، قرآن کا پہلے برحق ہونا کسی خارجی دلیل سے ثابت ہو گیا. اب قرآن کا برحق ہونا قرآن سے ہم ثابت نہیں کریں گے. دیکھو جو دعویٰ ہوتا ہے نا، اسی دعوے کو دلیل بنانا جائز نہیں ہے. دلیل ہمیشہ اس دعوے سے الگ ہوتی ہے. آپ اگر کسی غیر مسلم سے کہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ برحق ہے، غیر مسلم کہے گا میں نہیں مانتا، اس کی دلیل دو. ہم دلیل میں دیں اس قرآن میں لکھا ہے لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو یہ دلیل دینا ٹھیک ہوگا؟ بولو نا بھائی. بالکل تھوڑا زور سے نہیں بولا کریں کیونکہ کیمرے میں نا بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں تو کوئی بندہ سامنے ہے ہی نہیں، یہ خام خامے بولو نا کر رہے ہوتے ہیں. تو دلیل ہمیشہ دعوے سے ہٹ کر. اب اس کو بھی لوگ کہتے ہیں عقلی باتوں میں گھماتے ہیں، عقلی باتوں. تو بات تو وہی ہوتی ہے جو عقل کی ہو. کیا خیال ہے؟ قرآن بھی تو عقل سے دلائل لیتا ہے نا. کتنے دلائل قرآن میں عقل کے دیے ہیں. عقل ہوگی تو سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی، عقل نہیں ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے.